باچا خان صرف ایک سیاسی رہنما نہیں، وہ ایک تہذیبی اور اخلاقی انقلاب تھے۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں سیاست کی جب برصغیر تشدد، استحصال اور طاقت کی سیاست میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس وقت زیادہ تر تحریکیں ہتھیار، انتقام اور طاقت کے بل پر چل رہی تھی، مگر باچا خان نے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک قائم کی جو تاریخ کی پہلی منظم عدم تشدد پر مبنی عوامی تحریکوں میں شمار ہوتی ہے۔ تاریخ کی پہلی، اس کو ذرا نوٹ کیا جائے۔ یہ تحریک صرف سیاسی نہیں تھی، یہ تعلیمی، سماجی اور اخلاقی تحریک تھی۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ حقیقی آزادی بندوق سے نہیں بلکہ شعور، نظم، تعلیم اور اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ باچا خان کا فلسفہ 3 ستون پہ کھڑا رہتا ہے اور یہ ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں۔ ان کے فلسفے کا بنیاد عدم تشدد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم کا جواب ظلم نہیں بلکہ منظم اور اصولی مزاحمت ہے۔ ان کا دوسرا ستون تعلیم اور شعور ہے۔ انہوں نے اسکول قائم کیے، لوگوں کو منظم کیا اور شعور دیا کہ غلامی صرف سیاسی نہیں بلکہ ذہنی بھی ہوتی ہے۔ ان کا تیسرا ستون انسانی وقار کا ہے۔ وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، گورا ہو، کالا ہو۔ انہوں نے بے شمار جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے، اپنے ساتھیوں کو مرتے دیکھا، مگر اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ اخلاق کی قیادت تھی۔ اب اگر ہم خان عبد الولی خان کی طرف آئے تو وہ صرف باچا خان کے بیٹے نہیں بلکہ ایک عظیم مفکر، پارلیمنٹیرین اور آئین پسند سیاستدان تھے۔ ولی خان نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایسی جدوجہد کی جس کی مثال کم ملتی ہے۔ انہوں نے آمریت کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ جب بھی فوجی حکومت آئی، ولی خان نے کھل کر مخالفت کی۔ ان کی بنیادی نظریات وفاقیت۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان تب ہی مضبوط ہوگا جب ہر صوبہ مضبوط ہوگا۔ آئین کی بالادستی۔ انہوں نے طاقت کی سیاست کے بجائے قانون کی حکمرانی پر زور دیا، اور جمہوری سیاست وہ پارلیمان، عوامی مینڈیٹ اور آئینی طریقہ کار کے قائل تھے۔ ولی خان نے قوم پرستی کو نفرت کے بجائے حقوق کی سیاست سے جوڑا۔ انہوں نے کبھی مرکز کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی بلکہ برابر کی شراکت داری کا مطالبہ کیا۔ آج کا پاکستان، اور اگر ہم اپنا احتساب کریں، آج اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمیں خود سے سخت سوالات پوچھنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے ملک سے سخت سوالات پوچھنے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عظیم تر غلطیوں میں شمار ہوتی ہے۔ کیا پاکستان نے باچا خان کی عدم تشدد کے راستے کو اپنایا؟ اگر اپنایا ہوتا تو آج پختون قوم تمام تر حصوں میں اس آگ میں نہ ہوتی۔ کیا ہم کے وفاقی ویژن کو سمجھا؟ کیا ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا یا کمزور کیا؟ کیا ہم نے آئین کو طاقتور بنایا یا طاقت کو آئین سے اوپر رکھا؟ بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان کے خوابوں سے بھی بہت دور ہیں۔ ہم نے تشدد کو سیاست بنا لیا، ہم نے اختلاف کو
دشمنی سمجھ لیا. ہم نے جمہوری اداروں کو کمزور کیا اور ہم نے عوام سے زیادہ طاقتور طبقات کو اہمیت دی. ہم سے مراد میرا پاکستان کی ریاست ہے. آج ہمیں صرف تقریریں نہیں بلکہ عملی عہد کرنا ہوگا. اور میرے بھائی بزرگ، میرے بچے، اسٹوڈنٹ سب بیٹھے ہیں. آئے آج ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر عدم تشدد کی سیاست کو فروغ دیں گے. ہم زندگی بھر صوبوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے. ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے. ہم آئین کی بالادستی قائم کریں گے. ہم تعلیم اور شعور کو اولین ترجیح دیں گے. ہمیں ایسا پاکستان بنانا ہوگا جہاں ہر شہری برابر ہو، ہر صوبہ با اختیار ہو، ہر ادارہ آئین کے تابع ہو اور ہر ظلم کا جواب قانون کے ذریعے دیا جائے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ باچا خان اور ولی خان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.